دیا ہے۔ ان تمام حوالوں سے ثابت ہوا کہ یہ کتاب فوائد فریدیہ آپ کی زیارت کرنے محروم نہ رہے۔ یہ کتاب فوائد فریدیہ یہ جناب بابا جی کی کتاب ہے۔ آئیے دیکھیے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہوتا ہے۔ صفحہ 83 پر لکھتے ہیں کہ ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور کہا حضرت مجھے اپنا مرید بنا لو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا پڑھ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ کبھی تمہاری قلم اس پر بھی اٹھی، کبھی زبانیں اس میں بھی دراز ہوئی؟ اہل توحید کو گستاخ رسول کہنے والوں، آج تک کسی اہل حدیث نے یہ جملے کہوائے یا کہے بابا جی مرید بنا لو؟ کہا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ تذکرہ غوثیہ کتاب ہے غوث علی شاہ قلندر قادری کی، اس میں لکھتے ہیں کہ ایک مرید آیا، دو مرید اکٹھے آئے، اس نے کہا جی پیر جی مجھے مرید بنا لو۔ اس نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیر نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مرید نے کہا پیر جی تسی کیوں پڑھیا؟ تو کیوں پڑھیا؟ کہا میں نے تو اس لیے پڑھا جاہل کے سامنے مرید بننے آ گیا۔ پیر نے کہا میں نے اس لیے پڑھا بے وقوف کے سامنے راز کی بات کہہ دی۔ دوسرے سے کہا پوچھو جا آج دعا کیا ہے، دوسرے کو کہا تو پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے کہا حضرت میں تو کچھ اور سمجھ کے آیا تھا، کچھ اور سوچ کے آیا تھا، آپ تو فرے ہی گر پڑے، صرف رسالت پہ قناعت کر لی۔ رسالت کے بعد کون سا سٹیپ ہے؟ کہا میں تو مجھے رب ماننے کے لیے آیا تھا، تھوڑے بھی راضی ہو گئے ہیں، قناعت کر لی رسالت میں۔ اس کو تھپکی دے کے کہا بیٹھ جاؤ شاباش ہم تجھے تعلیم کریں گے۔ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 76 ہے، 76 پہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت منصور حسین بن منصور سے کہا کہ میں نے سنا ہے اے منصور حلاج آپ نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا۔ خواجہ غلام فرید صاحب کی کتاب ایک ایک حوالے کا، اہل حدیثوں کا یہ ادنا سا خادم ذمہ دار ہے، ایک ایک کتاب اور ایک ایک حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی۔ جتنے حوالے دیے میرے ہاتھ میں وہ کتابیں ہیں۔ کہتا ہے منصور حلاج تم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے، کہ افسوس تجھ پہ تو نے میری عزت کتنی کم کر دی، میں نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے، ہم لوگوں کی گردنوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کے انسانوں کے رب کی غلامی کی طرف بلانے والے، ہم پیشانیوں کو قبروں میں سے اٹھا کر اللہ کے سامنے جھکانے کی دعوت دینے والے، اس جرم میں اہل حدیث کو گستاخ کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑا گستاخ کون ہے جس کو کہا گیا میں نے سنا ہے تو نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا؟ اس نے کہا افسوس تو نے تو میری عزت ہی کم کر دی، میں نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 78 پہ ابو الحسن خرقانی کا جملہ سنیے، اپنے دلوں کو تھامیے اور جو اہل توحید کو گستاخی کا تانا دے ان کے سامنے یہ حوالے عیا کیجئے۔ ابو الحسن خرقانی کہتا ہے نقل کفر نہ باشد نعوذ باللہ من ذالک، صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کشتی کی اور ہمیں پچھاڑ دیا کیونکہ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑا کفر، اس سے بڑا جرم، اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہا رب سے میری کشتی ہوئی، اللہ نے مجھے ہرا دیا اور ہرانے کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صفحہ 80 پر حضرت احمد غزالی نے فرمایا کہ سنت جو تم سنت پڑھتے ہو اس کی شان کیا ہے؟ سنت رسول ہونے کا نام ہے، فرض خدا بن جانے کا نام ہے۔ جو فرض ادا کرے وہ انسان نہیں رہتا، وہ خدا بن جاتا ہے۔ صفحہ 82 پہ سعد الدین نے فرمایا یہ کون و مکان جو کچھ اس دنیا میں ہے میری 2 انگلیوں کی قدرت کے قبضے میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام الانبیاء نے اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا تھا اے انسانوں تمہارے دل اللہ کی انگلی کے انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چلتا ہے پھیر دیتا ہے، اور پھر رب سے دعا کرتے تھے اللہ میرے دل کو اپنی عبادت اور اپنی اطاعت پہ پھیرنا۔ اور یہ ظالم کہہ رہا ہے کہ نہیں، پوری کائنات یہ پیر اعلان کر رہا ہے، غلام فرید لکھ رہا ہے کہ پوری کائنات میری 2 انگلیوں کی قدرت کے درمیان ہے۔ اور یہ نہیں فرمایا حقیقی مشرک تو خود خدا ہے۔ کیونکہ ابن عربی نے یہی تعلیم دی۔ فصوص الحکم کے اندر ابن عربی لکھتا ہے جو خالق اور مخلوق کو 2 کہے وہ مشرک ہے، جو 1 کہے وہ موحد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح یہ حضرات اللہ کے عرش کی توہین کرتے ہوئے اور بیت اللہ کی توہین کرتے ہوئے ہدایت بخشش کتاب ہے امام اہل سنت
جو حقیقت میں امام اہل بدعت ہے، احمد رضا خان بریلوی صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 27 ہے، اور اس میں شعر لکھتا ہے، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا۔ مجرا سمجھتے ہو نا؟ ناچ گانے کی محفل، ڈانس کی محفل، کہا جب آپ کی آمد تھی تو بیت اللہ نے بھی مجرا کیا، مجرے کو جھکا، جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم و بالا۔ اے نبی تیری پیدائش پر تو اللہ کے عرش نے بھی مجرا کیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح اپنی پیری فقیری کو پکا کرنے کے لیے ان قبر پرستوں نے کیا کچھ کروایا۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ایک ظالم کی کتاب ہے، وہ کہتا ہے حضرت قبلہ عالم مہروی، یہ بڑے بزرگ تھے، ان کی شان کیا تھی؟ ان کی شان جس طرح ایک نبی صاحب مذہب ہوتا ہے، آپ بھی نبی کی طرح ہی مبعوث کیے گئے ہیں۔ مرید پکے رکھنے کے لیے پٹی پڑھائی جاتی ہے نا، من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ واقعی اگر میرا کوئی شیطان ہوگا تو بڑے خسارے والی بات ہے۔ وہ شیطان کو چھوڑ کے نوری بوری کو پکڑ لیتا ہے، وہ نصوری شاہ کو پکڑ لیتا ہے، وہ کسوری شاہ کو پکڑ لیتا ہے، وہ کامانی سرکار سے مگر توڑ دیتا ہے۔ اور اس پیری فقیری کے دھندے کو پکا کرنے کے لیے جس طرح نبوت کے ڈاکے ڈال رہے، ختم نبوت کا جھوٹا اعلان کرنے والے، کہ جس طرح ایک نبی صاحب مذہب آتا ہے، ہمارے یہ پیر صاحب بھی صاحب مذہب ہیں۔ اور ان کے مریدوں کی محبت کیسی ہے ذرا سنیے۔ کا حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت کے جتنے مریدین تھے وہ حضرت کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ کلمہ طیبہ محمد رسول اللہ میں صرف شیخ کے ڈر کی وجہ سے کہتے تھے محمد رسول اللہ، وگرنہ ان کا جی چاہتا تھا کہ کلمے میں اپنے شیخ کا نام لیں۔ اپنے مریدوں کو اپنا کلمہ پڑھانے والوں اور پھر بھی گستاخ نہ بننے والوں۔ الامداد ایک رسالہ ہے، اس کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب کے مرید کا قصہ موجود ہے۔ خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، اور کہنا کیا چاہیے تھا؟ محمد رسول اللہ، لیکن میں وہاں پر میری زبان سے محمد رسول اللہ نہیں نکلتا، اشرف علی رسول اللہ نکلتا۔ میری نیند ختم ہوگی، بڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، اور اٹھنے کے بعد پھر میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اب درود شریف پڑھ رہا ہوں، کہتا ہے نیند نہیں ہے، خواب نہیں ہے، جاگا ہوا ہوں، حقیقت میں بیٹھا ہوں اور کہہ رہا ہوں اللہم صلی علی نبینا مولانا اشرف علی۔ اب یہ خط بنا کر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو بھیجا کہ تھانوی صاحب خواب کے اندر میں نے یہ کلمہ پڑھا اور خواب ختم ہوا، بیداری کے اندر میں نے جاگ کر درود شریف پڑھنے لگا، نہ کلمے میں نبی کا نام آیا نہ درود شریف میں نبی کا نام آیا، وہاں بھی میری زبان سے اشرف علی کا نام نکلا۔ پیر صاحب کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ توبہ کر، دوبارہ مسلمان، دوبارہ کلمہ پڑھ، ایمان کی تجدید کر، تو کفر کر بیٹھا ہے۔ کہنے جواب میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ تو جس کے پیچھے چلا ہے وہ متبع سنت ہے۔ میں نبی دے مگر تو میرے مگر جنہیں مرضی کلمے پڑھنا پڑھی، یا تو پکا مسلمان ہے، گستاخ نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیث اگر یہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے وہ انسان ہے، انسانی معاملات ان کے ساتھ ہیں، ان کی اولادیں تھی، ان کی بیویاں تھی، ان کے ماں باپ تھے، ان کے چچا تھے، ان کی پھوپھیاں تھی، یہ سارے رشتے ان کے ساتھ تھے۔ انہیں بخار ہوا تھا، انہیں وہ بھول جایا کرتے تھے، 4 رکعت کی بجائے نبی علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھ کے سلام بھیج دیا تھا، اور صحابی کے یاد کروانے پر پھر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد کہا میں تمہارے جیسا انسان کو بھول جاتا ہوں، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دینا۔ جب یہ توحید کی باتیں کی جائے تو کہا جاتا ہے یہ گستاخ رسول ہے، یہ نبی کو بشر کہنے والا واجب القتل ہے، اور تمہارے پیروں کی کوئی حالت نہیں کہ اس کے مرید حضرت کے ڈر کی وجہ سے رسول اللہ کلمے میں لیتے تھے، وگرنہ ان کا جی چاہتا تھا کہ وہ اپنے کلمے میں اپنی سی پیر کا نام لے لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارے ہاتھ میں حضرت صاحب کی کتاب اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کی مکمل سوانح حیات، تالیف ہے محمد رضا قادری صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 134 ذرا سنیے۔ حاجی کفایت اللہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بنارس تشریف لے گئے، دوپہر کو جگہ دعوت تھی، واپس آ رہے ٹانگے میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹانگے باز کہتے ہیں کہ فلانے مندر کے سامنے سے گزرنا، فلانے مندر کے سامنے سے گزرنا۔ کہا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اعلیٰ حضرت تو بنارس کبھی آئے نہیں، انہیں گلیوں کا کیا پتا، مندروں کا کیا پتا۔ کرے ہر ٹانگے والا وہاں مندر کے پاس سے گزرا تو اچانک کیا دیکھا، ایک سادھو کس کو؟ شیخ کو کہتے ہیں، عالم کو کہتے ہیں، حافظ قرآن کو کہتے ہیں، مسجد کے امام کو کہتے ہیں، خطیب صاحب کو کہتے ہیں۔
حج پڑھانے والے کہتے ہیں، سمجھتے ہو نا سادھو، ایک سادھو نکلا اور تانگے کی طرف دوڑا، آپ نے ٹانگا روکوا دیا، اس نے اعلیٰ حضرت کو ادب سے سلام کیا، کان میں کچھ باتیں کی جو میری سمجھ سے باہر تھی، پھر سادھو مندر میں چلا گیا، ٹانگا چل پڑا، میں نے عرض کی حضور یہ کون تھا؟ نبی کو بشر کہنے کی وجہ سے اہل توحید کو گستاخ کہنے والوں اعلیٰ حضرت کے جملے سننا۔ میں نے پوچھا حضرت یہ کون تھا؟ کہا ابدال وقت تھا۔ سنا نا غوث قطب ابدال، شام کے ابدال آپ کو بھولے نہیں ہوں گے، ایک ابدال مرتا ہے دوسرے کو ترقی کر کے ابدال بنا دیا جاتا ہے، کہا یہ ابدال وقت تھا۔ میں نے کہا حضرت ابدال وقت تو مسجد میں ہونا چاہیے، تو اندر میں تھا۔ کہا آم کھائیے پتے نہ گنیے، راز دیا گلنا نے کیوں پردہ چپتا ہے؟ آم کھاؤ پیڑ کیوں گنتے ہو؟ یہ ہندوؤں کے مندروں میں بیٹھے ہوئے سادھووں کو بھی اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، فقط کا ابدال سمجھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے باوجود یہ اعلیٰ حضرت ہے، اس کے باوجود ان کے اوپر گستاخی کی بات نہیں آتی، اس کے باوجود یہ دین و ملت کی تجدید کرنے والے ہیں۔ 176 صفحے پر کہتے ہیں کہ ہندو آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کی میں مدت سے بیمار ہوں، جسمانی حکیم اور ڈاکٹروں نے تو علاج کر دیا، آپ کو روحانی طبیب سمجھ کر حاضر ہوا ہوں، سرکار دم کر دے، دعا فرمائے یا منتر جنتر دے دیں۔ ہندو کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا دے دیں؟ تعویذ دینا ہے اپنی برادری کا وہ دے دو، وہ نہیں آتا ہماری برادری کا منتر ہی دے دو، تو منتر جنتر دے دو۔ حضرت سید میرا رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے فرمایا میں تمہارے منہ میں تھوک دیتا ہوں، پرماتما شفا دے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح وعدے کفر کے باوجود اس باطل عقیدے کو بھی اسلامی مان کر ان کے سادھووں کو بھی اللہ کا ولی ماننے کے باوجود تمہارے پر گستاخی کا فتویٰ نہیں لگتا۔ حضرت خواجہ غلام فرید، بس یہ آخری مبارک ہو رہی ہے انشاءاللہ اس کے بعد حضرت خواجہ غلام فرید صاحب، ان کی یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں ہندو کے مذہب کا ذکر ہونے لگا، آپ نے فرمایا حنوت کا مذہب قدیم ہے اور یہ مذہب آدم علیہ السلام کا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اس پر تو تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، ہندو مذہب قدیم ہے، ابتدائی ہے، اور یہ آدم علیہ السلام کا مذہب ہے۔ ہندو مذہب میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے پتھروں کی، کہا اس کو پورا نہ کرو، بلکہ یہ بھی اللہ کا پرانی اتاری ہوئی شریعت ہے، اور پہلی آدم علیہ السلام کا جو مذہب تھا وہ یہی مذہب ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کو پکارتے ان ظالموں نے کس طرح اللہ کے برابر قرار دے دیا، کس طرح اللہ کا شریک و ساتھی اور ساجی بنا دیا، یہ ہمارے ہاتھ میں۔ مناقب شیخ عبد القادر صاحب کی کتاب ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا، عبد القادر جو بھی تیری زیارت کے لیے آئے گا، جو بھی تیری زیارت کے لیے جمعے کے دن آئے گا وہ ولی کامل اور مقرب بن جائے گا۔ سنا نہیں آپ نے وہ پاکستان کے پیروں کی کرامت؟ ایک پیر صاحب نماز پڑھاتے اس نے دائیں طرف پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر جتنے بیٹھے تھے سب قرآن کے حافظ ہو گئے، ادھر کا السلام علیکم اللہ سارے نادرہ پڑھنے والے ہو گئے۔ میں کہ یہی بد نصیب سن سجے پاسے کرو جاتے قرآن کے حافظ بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا جو جمعے کے دن صرف تیری زیارت کر لے وہ ولی کامل ہو جائے گا، تو مٹی پہ نگاہ دوڑا دے تو مٹی سونا ہو جائے گی۔ پیر عبد القادر جیلانی نے کہا اللہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے فرشتے عبد القادر میں اتر رہے ہیں، مرزائیوں کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ اگر وہ کہے مرزا غلام احمد قادیانی کہ مجھ پہ بھی فرشتے اترتے ہیں۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو ایک فرشتہ، اس کا نام تھا ٹی جی، وہ آ کے پیسے ملا جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی عربی زبان میں ٹے نہیں ہے، علماء موجود ہیں، عربی زبان میں ٹے میرا ٹیکی آندہ سی برطانیہ کا فرشتہ لگتا ہے۔ اس کو کافر کہتے ہو کہ اس نے نبوت کا اعلان کیا؟ یہ پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں تمہاری کتاب، تمہارا شیخ، تمہارا رائٹر لکھ رہا ہے کہ اللہ نے اسے کہا تو اس پہ فرشتے آئے، پھر ختم نبوت کا اعلان کہاں پہ چلا گیا؟ اللہ کو کہا پھر جیلانی نے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، کوئی ایسی چیز عطا فرماؤ جو اس سے اعلیٰ ہو، میرے وصال کے بعد بھی باقی رہے، لوگوں کو دنیا آخرت میں نفع ہو، بس آواز